السلام علیکم ناظرین۔ آج کا व्लॉग شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں کتنے ایسے دوست ہیں جنہیں آپ رات کو 3 بجے بھی فون کریں اور وہ صرف آگے سے ایک ہی سوال پوچھیں کہ کہاں آنا ہے؟ ہم روز دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور گھومتے بھی ہیں، لیکن مشکل وقت ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون دوست ہے اور کون وقتی اپنا ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ میری زندگی کا وہ دن ہے جس نے مجھے دوستی کا اصلی مطلب سکھایا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی انسان کے جسم سے نکلنے والا ایک قطرہ خون کسی کے پورے خاندان کی امید بن جاتا ہے۔ آخر اس دن ایسا کیا ہوا؟ آئے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو خوش آمدید۔ اگر پہلے سے آپ مسٹر پوئٹ فیملی کا حصہ ہیں تو دل سے شکریہ۔ ناظرین، زندگی میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جسے انسان کبھی نہیں بھول سکتا، چاہے انسان کتنے ہی سال کے بعد اسے کیوں نہ یاد کرے، دل کی دھڑکن ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایسا دن سنانے جا رہا ہوں۔ میں اس دن اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں کے بعد میری پوری سوچ بدلنے والی ہے۔ میں اپنے کام پر مصروف تھا، اچانک میرا فون بجا۔ میں نے فون کی طرف دیکھا، اسکرین پر میرے بہت ہی قریبی دوست کا نام لکھا تھا۔ عام طور پر وہ ہنستے ہوئے فون کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی اور کہا، السلام علیکم بھائی، خیریت؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بھائی صاحب ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی، یار ابو ہاسپٹل میں ہے۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ڈاکٹر نے فوری خون مانگا ہے، پورا خاندان کوشش کر رہا ہے لیکن کسی کا بلڈ گروپ میچ نہیں ہو رہا۔ اس کی آواز مسلسل کانپ رہی تھی، ہر لفظ کے ساتھ اس کی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے اسے صرف ایک سوال پوچھا کہ بلڈ گروپ کون سا ہے؟ اس نے بتایا، اور جیسے ہی میں نے سنا میں سمجھ گیا کہ یہی میرا بھی بلڈ گروپ ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، نہ یہ دیکھا کہ میں کہاں ہوں، نہ یہ کہ میرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی ہمت رکھ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا، جلدی آ جا، اور کال ختم ہو گئی۔ فون بند ہونے کے بعد اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے وقت پر پہنچا دینا۔ میں فوری اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، یا اللہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہر گزرتا منٹ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دوست کو فون کرتا رہا، یہ بتانے کے لیے کہ میں راستے میں ہوں، ہمت رکھنا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اور میں مسلسل اللہ سے یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ میرے پہنچنے کو کسی کی زندگی کا سبب بنا دے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد آخر کار میں ہاسپٹل پہنچ گیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، میں تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی، ہر قدم کے ساتھ ایک ہی دعا زبان پر تھی، یا اللہ سب خیریت ہو۔ ہاسپٹل کا ماحول ویسے ہی تھا، کوئی ویل چیئر پر جا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کو ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس وقت میری نظر صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ میرے اپنے دوست کو۔ چند قدم آگے بڑھا تو میرا دوست سامنے نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور فوری میری طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر کئی گھنٹوں کی بے خوبی صاف نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ پریشانی سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس نے مضبوطی سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمت رکھ بھائی، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اس نے آستہ سے کہا، بس دعا کرو ابو ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ہم دونوں فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے چند ضروری سوالات کیے، پھر انہوں نے میرا بلڈ گروپ دوبارہ کنفرم کیا۔ میں نے ان کو بتایا اور سارا عمل شروع ہو گیا۔ اس وقت کسی کو جلدی نہیں تھی، لیکن ہمیں ہر سیکنڈ بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ میرا دوست بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا، اور میری طرف بھی۔ اس کی آنکھوں میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ اس کے بعد میرا بلڈ سیمپل لیا گیا۔ اب صرف ایک ہی چیز کا انتظار تھا کہ رپورٹ آئے اور بلڈ میچ ہو جائے۔ وہ چند منٹ شاید اس زندگی کے سب سے لمبے منٹ تھے۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا رہا، یا اللہ اگر میرے خون سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو اسے قبول فرما۔ پھر ڈاکٹر رپورٹ لے کر آیا اور انہوں نے مسکرا کر کہا، الحمدللہ بلڈ میچ ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اور میرے دوست کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ایک چمک نظر آئی۔ اب وقت تھا خون نکالنے کا۔ میں خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ نرس نے تمام تیاری مکمل کی۔ میں مسلسل یہی سوچتا رہا، یہ خون میرے جسم سے جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے بدلے ایک باپ اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ چند ہی لمحوں میں خون کی بوتل بھرنا شروع ہو گئی۔ میں نے نظریں اوپر کی اور دل سے صرف ایک ہی دعا کی، یا اللہ اس خون کو شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اس وقت مجھے نہ درد محسوس ہو رہا تھا، نہ تھکان، صرف یہی سکون تھا کہ شاید اللہ نے مجھے کسی کی مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔
خون کی بوتل بھر گئی۔ اب اصل انتظار شروع ہوا۔ میں اور میرا دوست ہاسپٹل کے باہر خاموشی سے بیٹھے تھے، نہ وہ کچھ بول رہا تھا نہ میں، بس کبھی دروازے کی طرف دیکھتے اور کبھی گھڑی کی طرف۔ ہر بار جب اوٹی کا دروازہ ہلکا سا ہلتا ہم دونوں فوراً کھڑے ہو جاتے، پھر معلوم ہوتا کہ ابھی انتظار باقی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، دعا کرتے رہو، اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور اپنی آنکھیں بند کر کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتا ہے، اور شاید یہی دعا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہر چند لمحے بعد ہماری نظر اوٹی کے دروازے پر جا کر رک جاتی تھی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ میں اور میرا دوست فوری ڈاکٹر کے پاس گئے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے دل سینے سے باہر آ رہا ہو۔ ڈاکٹر نے ہماری طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا، الحمدللہ، خون وقت پر مل گیا، مریض اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایسا لگا جیسے سینے سے کئی من وزنی بوجھ اتر سا گیا ہو۔ میں نے بے اختیاری سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے دوست کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ اس نے میرے ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیے۔ کافی دیر تک کچھ نہ بول سکا، پھر ٹوٹی ہوئی آواز سے اس نے کہا، بھائی، میں پوری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھول سکوں گا۔ اگر آج تم وقت پر نہ پہنچتے تو شاید میں اپنے ابو کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس وقت دوستی لفظوں سے کہیں آگے نکل چکی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے آسا سے کہا، بھائی، اسے احسان مت کہو۔ اگر آج میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ دوستی حساب نہیں مانگتی، دوستی صرف ساتھ مانگتی ہے۔ اور اگر اللہ نے میرے خون سے کسی کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ میرے لیے عزیز ہے، احسان نہیں۔ وہ خاموشی سے مجھے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شکر بھی تھا اور سکون بھی۔ تو ناظرین، اس واقعے سے آج میں آپ سے دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں پیسہ کمایا جا سکتا ہے، گاڑی دوبارہ خریدی جا سکتی ہے، گھر دوبارہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر سے باپ چلا جائے تو اس کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور کبھی کسی کو آپ کے خون کی ضرورت پڑ جائے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کھوئیں گے، یہ سوچیں کہ شاید آپ کے چند منٹ کسی بچے کو اس کے والد واپس دے دیں، کسی ماں کی دعا آپ کے نصیب میں لکھ دے اور کسی گھر کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں۔ یاد رکھیں، انسان کی اصلی پہچان اس کے کپڑوں، پیسوں یا شہرت سے نہیں ہوتی۔ اصل پہچان یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد کتنے لوگ اس کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ اگر آج کی کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو میں آپ سب سے صرف ایک وعدہ چاہتا ہوں، اپنے دوستوں کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، اور اگر کبھی زندگی میں کسی انسان کی مدد کرنے کا موقع ملے تو پیچھے مت ہٹیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک فیصلے سے کسی کی پوری زندگی بدل جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مسٹر پوئٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک سپورٹ مجھے ایسی حقیقت اور دل کو چھو جانے والی کہانی آپ تک پہنچانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اپنے اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔